کچھ بھی نہ ہو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ کے ولی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز کے مزار مبارک اجمیر شریف پر ہر مذہب و ملت کے لوگوں کا دن رات ہجوم دیکھ کر ایک انگریز مورخ نے کہا تھا، ہندوستان پر 800 سال سے ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ اللہ کے ولی کامل کی ایک نظر کی تاثیر کے حوالے سے جناب خان آصف صاحب نے اپنی کتاب اللہ کے ولی میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلخ کے تاریخی شہر میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا۔ وہاں حکیم ضیاء الدین صاحب اپنے سینکڑوں طلباء کو درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ حکیم صاحب بہت بڑی عالم و فاضل شخصیت تھے۔ ظاہری علوم میں انہیں کمال حاصل تھا، لیکن روحانیت پر وہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہتے، روحانیت اور تصوف یہ سب ایک ہذیان ہے جو تیز بخار میں مبتلا لوگ بولتے رہتے ہیں، اور یہ دیوانوں کی باتیں ہیں جس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بلخ تشریف لائے اور حضرت شیخ احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ ایک روز نماز ظہر کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے تو اتفاقاً وہاں سے حکیم ضیاء الدین کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب نے ان کو کھانے کی دعوت دی۔ حکیم صاحب نے قبول فرما لی اور ایک فقیر کے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ خواجہ صاحب نے کلنگ کے بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈال دیا اور ایک خود تناول فرمانے لگے۔ جیسے ہی حکیم صاحب نے گوشت کا وہ ٹکڑا چبانا شروع کیا، دل کی دنیا بدلنے لگی۔ جوں ہی وہ حلق سے نیچے اترا، ان کی حالت غیر ہو گئی۔ دل و دماغ کے سارے اندھیرے دور ہو گئے، روح کی گہرائیوں میں ایک تیز روشنی اتری۔ حکیم ضیاء الدین اس روشنی کو برداشت نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے، خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے دست مبارک سے ایک اور ٹکڑا اٹھا کر حکیم صاحب کے منہ میں ڈال دیا اور چند لمحوں میں ان کی حالت سنبھل گئی۔ پھر وہ خواجہ غریب نواز کے چہرے مبارک کو دیکھتے رہے۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ ایک ساعت کے لیے ان کی نظریں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے رخ روشن سے ہٹتی نہ تھیں۔ خواجہ صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مولانا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکیم ضیاء الدین نے عرض کیا، حضور آپ نے میرے سارے ظاہری علوم کا سرمایہ لوٹ لیا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ پھر نہایت ادب اور عقیدت سے بیعت کی درخواست کی۔ خواجہ صاحب نے بھی جواباً شدید محبت کا اظہار فرمایا اور درخواست بھی قبول فرما لی۔ بیعت سے مشرف ہونے کے بعد حکیم ضیاء الدین نے اپنا سارا کتب خانہ دریا میں بہا دیا اور ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ہر وقت یہ شعر ان کی زبان پر رہتا، نمی دانم کے آخر چوں دمِ دیدار می رقصم، مگر نازم بائیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم۔ مجھے نہیں معلوم کہ آخر دیدار کے وقت میں کیوں رقص کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے اس ذوق پر نازا ہوں کہ اپنے یار کے سامنے رقص کر رہا ہوں۔